السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ہی تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی جو ایمان لائے، عمل صالحہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، یعنی دنیا میں بھی وہ خوش رہیں گے، دنیا میں بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں بھی وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی ہے، من الربا سود سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے اس طرح نہ کیا، یعنی اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے، وَإِنْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ تو پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سود سے منع کیا اور فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہ آؤ گے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اور کسی نافرمانی کے کرنے پر اتنی سزا نہیں سنائی گئی جتنی کہ اس پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلامی ملک میں جو شخص سود کو نہ چھوڑے تو خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے منع کرے، لیکن پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے، اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کی گردن ہی اڑا دے۔ لا تظلمون ولا تظلمون سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی تم کسی سے اصل رقم سے زیادہ وصول کرو، یعنی قرضہ دے کر، اور نہ ہی کوئی دوسرا یہ کرے مقروض، یعنی تمہیں اصل رقم بھی ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ اگر ہے وہ مقروض، ذو عسرۃ تنگی والا، فَنَظِرَةٌ تو ڈیل دے دو، إِلیٰ مَیسَرَۃ ایک مقرر وقت تک، وان اور یہ کہ تصدقوا اگر تم معاف کرو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا کہ اگر کوئی قرضہ ادا کرنے کی ہمت نہ رکھتا تو اس پر سود بڑھتا جاتا، جس سے ایک بہت بڑی رقم جمع ہو جاتی اور اس سے ادا نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے، یعنی قرضہ وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اسے ایک مدت تک مہلت دے دو، لیکن اگر تم یہ صدقہ معاف کر دو تو تمہارے لیے یہ ایک بہت بہتر بات ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں الی اللہ
اللہ کی طرف۔ سما پھر تو وفا پورا دیا جائے گا کلو نفسن ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق یہ آخری آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، اس کے بعد آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذا جب تم لین دین کرو، بدین کسی قرض کا، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ تو لکھ لو اس کو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے سود کو بھی حرام قرار دیا اور صدقہ دینے کا حکم دیا، لیکن صدقہ تو ہر کوئی نہیں دے سکتا، یعنی ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی یا پھر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ صدقہ دے، اور ہر کوئی صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، تو اس کے بعد ایک قرض کی ہی صورت رہ جاتی ہے جس سے انسان اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے بارے میں فرمایا کہ جب تم کسی کو قرض دو تو اس کو ایک مقرر وقت کے لیے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لکھنے والا ہے وہ اس قرض کو عدل کے ساتھ لکھے، یعنی کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے اس کو، یعنی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کما جیسے کہ علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، ولیملل اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر قرض ہو۔ اس سے مراد مقروض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقروض جو ہے وہ لکھوائے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ اور نہ کم کرے، ولا یبخس اور نہ کم کرے، منہ اس قرض سے، شیئن کچھ بھی، یعنی لکھواتے وقت۔ فَإِنْ كَانَ اگر ہے وہ شخص، فَإِنْ كَانَ پس اگر ہے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر قرض ہے، سفیہن کمزور، سفیہن یعنی کہ بیوقوف، کم عقل، اور ضعیفن یا کمزور، او یہاں پہ لا یستطیع نہیں طاقت رکھتا، ان یملا یہ کہ وہ لکھوائے، فلیملل پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا والی، بالعدل عدل کے ساتھ، یعنی اگر وہ مقروض کمزور ہے یا پھر نادان ہے یا پھر وہ لکھوا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی والی لکھوا لے۔ وَاسْتَشْہِدُوا اور گواہ مقرر کرو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، یعنی جب تم قرض کا لین دین کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو گواہ مقرر کر لو۔ فَإِن لَمْ یَکُونَا پس اگر نہیں ہے، رجلین دو آدمی، فرجل پس ایک آدمی، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ترضون جس کو تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دو آدمی کو گواہ مقرر کر لو، لیکن اگر دو آدمی میسر نہیں ہے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، کیونکہ عورتوں میں مردوں کی نسبت عقل اور یاداشت کم ہوتی ہے، یعنی وہ مردوں کی نسبت یاداشت میں کمزور ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے دو عورتوں کو مقرر کرو، ان تضلّ اگر بھول جائے، احدہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ پس یاد کروا دے، احدہما ان میں سے ایک کو، اخرى دوسری، ولا یابا اور نہ انکار کرے، شہداء گواہ، اذا جب مادعو سے بلایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے،
वाला तासामू और ना तुम सुस्ती करो, अन तक्तबूहु ये कि तुम लिखवाओ इसको, सगीरन चाहे वो छोटा कर्ज हो और कबीरन या बड़ा हो, इला अजली ही इसके मुकर्रर वक़्त तक, जालिकुम ये यानी ये इस कर्ज को लिखवाना, अक्सतु ज़्यादा इंसाफ पसंद है, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, वाकमामू और ज़्यादा सीधा है, ली शहादती गवाही के लिए, वादना और ज़्यादा करीब है, अल्लाह तरताबू ये कि ना तुम शक में पड़ो। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लिखने के फ़ायदे ये हैं, इससे एक तो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, यानी गवाही भी दुरुस्त रहेगी, गवाह को अगर भूल भी जाए तो वो लिखी हुई तहरीर को देख लेगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला मगर अंतकूना ये कि हो तिजारतुन तिजारत हाजिरतन नकद, तो दीरूना जिसको तुम लेन देन कर रहे हो आपस में, तो दीरूना जिसको तुम लेन देन कर रहे हो बैनकुम आपस में, फलैसा पस नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह तक्तबूहा ये कि ना तुम लिखवाओ इसको। यानी अगर नकद कोई लेन देन कर रहे हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर कोई हरज नहीं अगर तुम इसको ना लिखवाओ। वाशिहिदू और गवाह मुकर्रर कर लो, इज़ा जब तबाया तुम लेन देन करो, वाला युजारा और ना ही तकलीफ दी जाए, कातिबुन लिखने वाले को, वला शहीदुन और ना ही गवाह को, वाइन ये कि ताफालू अगर तुम इस तरह करो, फ़इन्नहु पस बेशक फसूकुन बिकुम ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी, वत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, व युअल्लिमुकुमुल्लाहु सिखाता है तुमको अल्लाह ताला, वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज़ को जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम कोई नकद लेन देन करो इस पर गवाह मुकर्रर कर लो, बिलखसूस जब किसी बड़ी चीज़ की खरीदो फरोख्त हो रही हो, जैसे ज़मीन, मकान, दुकान, बाग वगैरह, इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम कोई गवाह मुकर्रर कर लो। और ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना ही लिखने वाले को तकलीफ दी जाए और ना ही गवाह को, यानी ना तो लिखने वाले से कोई झूठी बात लिखवाई जाए, यानी कोई कमी बेशी ना की जाए, और ना ही गवाह को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो झूठी गवाही दे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह युअल्लिमुकुमुल्लाहु सिखाता है तुमको अल्लाह ताला ये हकाम, ताकि इससे माशरे में अमन कायम रहे, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हें ये सारे अहकाम सिखाता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।